بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حصہ دوم۔ غزوہ حنین کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اسرینو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک کے دومتۃ الجندل شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں حضرت خالد بن ولید کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتاد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے حضرت خالد بن ولید کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگوں ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کہ جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا کے نام حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا
کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ نے اس مہم کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا۔ اس وقت سراقہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز حضرت خالد بن ولید کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد بن ولید کی نصیحت پر بھی ڈالتے چلیں۔ حضرت خالد بن ولید کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور وہ اپنے آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر تو وہ ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ میں اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دیں تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہم آپ سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی
کہ جنہیں آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی حضرت خالد بن ولید کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہی ہوتی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خونریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور وہ بھاگ نہ پائیں۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر حضرت خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی ابھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ حضرت خالد بن ولید کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو حضرت خالد بن ولید کو اس کی پیشگی اطلاع مل جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا
کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید چھاپہ مار کارروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے چھپ کر وار کرنے، اور وہ اتنی غیر معمولی ہوتی تھیں کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی حضرت خالد بن ولید نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن چکی تھی۔ لوگ حضرت خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں حضرت خالد بن ولید نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سپہ سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خالد کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کی بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہئیں۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ حضرت خالد 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر اور منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن ہی نہ تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں برسر پیکار تھیں اور سپہ سالار ان سے دور ہو جاتا یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت خلیفہ تھے اور حضرت خالد بن ولید نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن حضرت خالد خطرات مول لیتے ہوئے
حج کے لیے روانہ ہوئے، پورے لشکر کو حیرہ کی طرف روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرعت سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تئیں بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمان لشکر کو بھی پتہ نہ چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند روز کے لیے غائب ہیں۔ آپ خاموشی سے حج کے لیے گئے اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن جب اپنے لشکر میں واپس پہنچے تو ایک قاصد حضرت ابو بکر صدیق کا خط لے کر آیا اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔